اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے صوفی اور اردو زبان کے ادیب تھے۔ آپ کے مضامین مخزن میں چھپتے رہے۔ آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے اور پیری مریدی کا سلسلہ بھی رکھتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں اتوار 2 محرم الحرام 1295 ہجری بامطابق 6 جنوری سن 1878 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے بزرگ شروع سے ہی تصوف کے راستے پر چلتے رہے، چنانچہ خواجہ صاحب کی پرورش اور تربیت بھی اسی مذہبی اور صوفیانہ ماحول میں ہوئی۔ ابتدائی زندگی تنگ دستی میں گزار دی، پھر کتابیں بیچنے کا کاروبار شروع کیا۔ کتابوں کی گٹھڑی اٹھا کر پرانی دہلی سے نئی دہلی پیدل جاتے، اسی طرح گزر اوقات ہونے لگی۔ فرصت کے اوقات لکھنے لکھانے کا کام کرتے، رفتہ رفتہ ان کے مضامین رسالوں اور اخباروں میں چھپنے لگے۔ ان کی صحافتی زندگی کا آغاز روزنامہ ریت سے ہوا۔ اخبار منادی میں ان کا روزنامچہ شائع ہوتا رہا۔ خود میرٹھ سے ایک اخبار توحید نکالا۔ خواجہ صاحب اچھے اور منفرد انشا پرداز تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے اور بے باک مقرر اور خطیب بھی۔ پیری مریدی کا سلسلہ بھی جاری رہا، بے شمار لوگ حلقہ مریدی میں داخل ہوئے۔ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف 40 کے لگ بھگ ہیں، جن میں سہ پارہ دل، بیگمات کے آنسو، غدر، دلی کے افسانے، مجموعہ مضامین حسن نظامی، تماچہ بر رخسار یزید، سفر نامہ ہندوستان اور کرشن کتھا مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب کی تصانیف کی تعداد 40 ہے، جبکہ ایک تحقیق کے مطابق یہ تعداد 300 کے لگ بھگ ہے۔ خواجہ صاحب بہت زیادگو انسان تھے۔ ایک مقام پر آپ نے خود کہا ہے کہ مہینے میں ایک کتاب تو ہو جاتی ہے۔ دوستو، حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ 12 برس کے تھے کہ ایک ہی سال میں یتیم و یسیر ہو گئے۔ بے سایہ ہو جانے کے بعد بچے عام طور پر بے راہ ہو جاتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قدرت نے چونکہ اسلام اور اردو زبان کے بڑے بڑے کام لینے تھے، اس لیے وہ حصول تعلیم کے لیے گنگوہ ضلع سہارنپور بھارت پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء سے علم حاصل کیا۔ خواجہ صاحب نے الف بے کے قاعدے سے لے کر جلالین اور مشکات تک مولانا محمد اسماعیل کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے دہلی میں پڑھا۔ ان کے علاوہ گنگوہ جانے سے پہلے وہ دہلی میں مولانا عبدالعلی محدث، مولانا وصیت علی اور مولانا حکیم رضی الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے تحصیل علوم کر چکے تھے۔ مدرسہ رشیدیہ گنگوہ سے فارغ التحصیل ہوتے ہی وہ ہندوستان کے مختلف مقامات اور دور دراز علاقوں کی سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اس سفر میں انہوں نے متھرا، گیا اور بنارس میں ہندوؤں کے قدیم مناظر دیکھے اور ہندو جوگیوں سے ہندی تصوف اور گیان دھیان کے بارے میں معلومات بھی حاصل کیں۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد ان کی شادی حقیقی چچا سید معشوق علی کی بیٹی سیدہ حبیب بانو سے ہوئی۔ یہ زمانہ خواجہ صاحب کی انتہائی مفلسی کا تھا۔ بظاہر وہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی درس گاہ کے فارغ التحصیل عالم تھے، نیز حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ فلک پائے گاہ کے پیر زادے بھی تھے۔ وہ چاہتے تو تعویذ گنڈوں یا وعظ و خطابت کے ذریعے اپنی مفلسی دور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ راہ اختیار نہ کی، بلکہ محنت مزدوری کو اپنا شعار، اعلاء کلمت الحق کو اپنا مسلک اور خدمت خلق کو اپنا مقصود زندگی بنا لیا۔ ان کے والد ماجد سید عاشق علی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو پیر ہونے کے باوجود قرآن مجید کی جلدیں باندھ کر گزر بسر کرتے تھے، مرنے سے قبل انہیں وصیت کی تھی کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے تمام عمر جلد سازی کر کے پیٹ پالا اور حلال روزی سے تمہیں پرورش کیا۔ دیکھو میرے نقش قدم پر چلنا، نظر و نیاز کے بجائے اپنی محنت سے حلال روزی حاصل کرنا۔ لوگ تم کو جلد ساز کا بیٹا کہیں تو برا نہ ماننا کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر لوگ تمہیں کوڑیاں مانگنے والا، دربار کا مجاور کہیں تو تمہیں شرمانا چاہیے کہ تمہارے بزرگوں کا یہ کام نہیں تھا۔
یاد رکھو اگر تم حلال کی روزی سے اپنا پیٹ بھرتے رہے تو تمہاری بات میں، تمہاری علمیت میں، تمہاری روحانیت میں، تمہارے ایمان میں ترقی ہوگی۔ شادی کے بعد خواجہ صاحب نے کتابیں لکھنے اور بیچنے کا کاروبار شروع کیا۔ مفلسی کا مجرب علاج خواجہ صاحب نے اسی زمانے میں شائع کی۔ وہ کتابوں کا بھاری گٹھا سر پر رکھتے، گلی گلی کوچہ کوچہ کتابیں فروخت کرتے۔ اسی زمانے میں انہوں نے مضمون نویسی کا آغاز کیا۔ بچپن میں وہ مغل شہزادوں کے ساتھ کھیلے اور بڑے تھے۔ یہ مغل شہزادے اب اطلس و حریر نہیں پہنتے تھے، بلکہ 1857 کے انقلاب کے بعد انگریزوں نے ان کے تن پر کھدر کے پھٹے پرانے کپڑے پہنا دیے تھے۔ خواجہ صاحب نے مضمون نویسی کی ابتدا انہی شہزادوں اور شہزادیوں کے قصے لکھنے سے کی۔ ان کی یہ تحریریں بڑی مقبول ہوئیں، لیکن شاہی خاندان کے قصوں سے چونکہ انگریزوں کا ظلم و ستم بے نقاب ہوتا تھا، اس لیے انگریز حکومت یہ مضامین برداشت نہ کر سکی اور طرح طرح سے انہیں پریشان کرنے لگی۔ خواجہ صاحب نہایت بلند حوصلہ انسان تھے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر کے ڈرانے دھمکانے سے وہ بالکل مرعوب نہ ہوئے۔ انہی دنوں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اہلیہ سے ان کی ایک لڑکی سیدہ حور بانو اور 2 لڑکے تھے۔ خدا کا کرنا کہ اہلیہ کے انتقال کے چند روز بعد دونوں لڑکے بھی فوت ہو گئے۔ بظاہر یہ زمانہ ان کے لیے انتہائی غم اور پریشانی کا زمانہ تھا، تاہم انہوں نے یہ سب صدمے اس صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی تھی۔ اسی زمانے میں علامہ شبلی نعمانی دہلی میں ان کے مہمان تھے۔ وہ تقریباً 1.5 ماہ ان کے ہاں رہے۔ یہ سب موتیں ان کے قیام دہلی کے دوران ہوئی۔ وہ خواجہ صاحب کے صبر سے حیرت زدہ تھے۔ ایک روز کہنے لگے، خواجہ صاحب میں تو بیوی کے مرنے سے دماغی توازن کھو بیٹھا تھا۔ آپ کا حوصلہ خدا داد ہے، کاش یہ مجھے بھی نصیب ہوتا۔ خواجہ صاحب محنت کو کامیابی کی کنجی سمجھتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ محنت مزدوری کر کے معاش کمانا 1000 عزتوں کی ایک عزت ہے، اور دوسرے کا محتاج بننا اور دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلانا 1,00,000 ذلتوں کی ایک ذلت ہے۔ کیسی ہی مفلسی اور تنگ دستی ہو، دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ اور محنت و مشقت کر کے مفلسی سے لڑو۔ کسی پیشے اور محنت سے مت شرماؤ کہ اپنا ذاتی کام بے عزتی نہیں ہے۔ محنت کرنا خواجہ صاحب کی طبیعت میں رچ بس گیا تھا۔ محنت کرنے کا یہ درس وہ اپنے زمانے کے غریب مسلمانوں کو دیتے تھے۔ وقت ضائع کرنے کے وہ سخت خلاف تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وقت ضائع کرنے والے لوگ اگر مفلس ہوں تو انہیں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ معزز سامعین کرام، جس زمانے میں وہ پھیری لگا کر کتابیں بیچا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی وہ کالج کے ایک غریب طالب علم کی فیس ادا کرتے تھے، اور اس کے کھانے اور لباس کا خرچ انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ مسلمان بھکاریوں کو وہ اپنے پاس بٹھا لیتے اور محنت مزدوری کی تلقین فرماتے۔ وہ انہیں جلد سازی، اخبار فروشی اور اسی طرح کے دیگر پیشے اپنانے پر زور دیتے۔ انہیں کتھا، روشنائی اور مختلف قسم کی مٹھائیاں بنانے کی ترکیبیں بتاتے اور انہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے معقول رقم مہیا کرتے۔ مولویوں اور پیروں کو وہ خاص طور پر رزق حلال کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ رزق حلال کی ترغیب وہ اپنے مضامین کے ذریعے طرح طرح سے دیتے تھے۔ مثلا ان کا ایک مضمون ہے لالٹین۔ ذرا سنیے اس مضمون میں کس طرح رزق حلال اور خدمت خلق کی تلقین کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے لالٹین سے پوچھا، کیوں بھی تم کو رات بھر کے جلنے سے کچھ تکلیف تو نہیں ہوتی؟ بولی، آپ کا خطاب کس سے ہے؟ بتی سے، تیل سے، ٹین کی ڈبیا سے، کانچ کی چمنی سے، یا پیتل کے اس تار سے جس کو ہاتھ میں لے کر لالٹین کو لٹکائے پھرتے ہیں؟ میں تو بہت سے اجزاء کا مجموعہ ہوں۔ لالٹین کی جواب سے دل پر ایک چوٹ لگی۔ یہ میری بھول تھی، اگر میں اپنے وجود کی لالٹین پر غور کر لیتا تو ٹین اور کانچ کے پنجرے سے یہ سوال نہ کرتا۔ میں حیران ہو گیا کہ اگر لالٹین کے کسی جز کو لالٹین کہوں تو یہ درست نہ ہوگا، اگر تمام اجزاء کو ملا کر لالٹین کہوں تب بھی موضوع نہ ٹھہرے گا، کیونکہ لالٹین کا دم روشنی سے ہے، روشنی نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ مگر دن کے وقت جب لالٹین روشن نہیں ہوتی، اس وقت بھی اس کا نام لالٹین ہی رہتا ہے، تو پھر کس کو لالٹین کہوں؟ جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو مجبوراً لالٹین سے ہی پوچھا، میں خاکی انسان نہیں جانتا کہ تیرے کس جزو کو مخاطب کروں اور کس کو لالٹین سمجھوں۔ یہ سن کر لالٹین کی روشنی لرزی، ہلی، کپ کپائی، گویا وہ میری نا آشناسی و نادانی پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنسی اور کہا،
اے نور خدا کے چراغ آدم ذات سن، لالٹین اس روشنی کا نام ہے جو بتی کے سر پر رات بھر آرا چلایا کرتی ہے۔ لالٹین اس شعلے کو کہتے ہیں جس کی خوراک تیل ہے اور جو اپنے دشمن تاریکی سے تمام شب لڑتا بھڑتا رہتا ہے۔ دن کے وقت اگرچہ یہ روشنی موجود نہیں ہوتی، لیکن کانچ اور ٹین کا پنجرہ رات بھر اس کی ہم نشینی کے سبب لالٹین کہلانے لگتا ہے۔ تیرے اندر بھی ایک روشنی ہے، اگر تو اس کی قدر جانے اور اس کو پہچانے تو سب لوگ تجھ کو روشنی کہنے لگیں گے، خاک کا پتلا کوئی نہ کہے گا۔ دیکھو خدا کے ولیوں کو جو اپنے پروردگار کی نزدیکی و قربت کی خواہش میں تمام رات کھڑے کھڑے گزار دیتے تھے، تو دن کے وقت ان کو نور خدا سے علیحدہ نہیں سمجھا جاتا رہا، یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی ان کی وہی شان رہتی ہے۔ تو پہلے چمنی کو صاف کر، یعنی اپنے لباس ظاہری کی گندگی اور نجاست سے آلود نہ ہونے دے۔ اس کے بعد ڈبیا میں صاف تیل بھر، یعنی حلال کی روزی کھا، اور پھر دوسرے کے گھر کے اندھیرے کے لیے اپنی ہستی کو جلا جلا کر مٹا دے۔ اس وقت تو بھی قندیل حقیقت اور فانوس ربانی بن جائے گا۔ دوستو، خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں واعظوں کی زبان میں اس لیے اثر نہیں ہے کہ وہ رزق حلال کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دیتے۔ خواجہ صاحب دین کو کاروبار بنانے کے سخت خلاف تھے۔ 1911 میں انہوں نے علامہ اقبال مرحوم کے ایما پر مصر، شام، عراق، فلسطین اور حجاز مقدس کا دورہ کیا اور وہاں کے مسلمانوں کو بتایا کہ ان کی بقا و سلامتی کا راز اس میں مضمر ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں۔ اس وقت انگریز مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے اقتدار کو جس طرح مضبوط کرنے کی فکر میں تھا، خواجہ صاحب کی اس پر پوری طرح نظر تھی۔ اس سفر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے عطر پر حاضر ہو کر انہوں نے اشک بار آنکھوں سے جو دعا مانگی اس کا ایک ٹکڑا سن لیجئے۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ مسلمانوں کی محکومی اور اغیار کی عیاریوں سے کتنے دل برداشتہ تھے۔ روضہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا نکارہ ناخلف حسن نظامی حال دل عرض کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آپ کا پیارا اسلام، آپ کے اللہ کا مقبول اسلام، آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پسندیدہ اسلام نرگے میں ہے۔ ادا نے گھیر لیا ہے، اکیلا رہ گیا ہے، اس کا کوئی ناصر نظر نہیں آتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکہ حکمرانی کی نشانی ہے، تو کیا غیروں نے مدینے کی حکمرانی میں دخل نہیں حاصل کر لیا؟ حکومت ہمارے ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی ہے۔ چین میں ہم محکوم، جاوا میں ہم محکوم، تاتار و بخارا میں ہم محکوم، ہندوستان میں ہم محکوم، ایران کی کشتی ڈگمگا رہی ہے، موراکو کا گلا کٹ چکا، مصر کو ابھی دیکھ کر آیا ہوں، افغانستان دو انجنوں کے بیچ میں ہے، ادھر بھی ٹکڑا اور ادھر بھی ٹکڑا۔ یا رسول اللہ، کاسے لبریز ہو گیا، بے کس بے بس امت کی دستگیری فرمائیے۔ دوستو، خواجہ صاحب نے اپنی زندگی میں قومی تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک خلافت، حادثہ مسجد کانپور، شدی تحریک کی مخالفت اور تحریک پاکستان کے لیے ان کے مخلصانہ کارناموں پر سیغم کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تاہم ان کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ شدی تحریک سے مقابلہ ہے۔ اپنی پراثر تحریروں اور پرجوش تقریروں سے انہوں نے سوامی شردانند کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ ان کی شب و روز تبلیغی جد و جہد سے جہاں لاکھوں آدمی مرتد ہونے سے بچ گئے، وہاں ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 80,000 کفار دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ خواجہ صاحب فطرتاً نفسیات کے ماہر تھے۔ اپنی پراثر تقریر سے وہ دیکھتے ہی دیکھتے سامعین کا رخ ادھر سے ادھر پھیر دیتے۔ شردانند لالچ کے ذریعے غریب دیہاتی مسلمانوں کو مرتد کرتا تھا۔ خواجہ صاحب نے شہروں میں خطابت کا جادو جگانے کے بجائے دور افتادہ دیہات میں اس کا تعاقب کیا، اور نہ صرف اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا بلکہ ان پڑھ دیہاتیوں کے دلوں میں ایمان و ایقان کی ایسی شمع روشن کی جنہیں بعد میں کفر و باطل کی تیز آندیاں بھی نہ بجھا سکی۔ کاٹھیا واڑ کے علاقے میں ایک چھوٹی سی ریاست وزیریہ تھی۔ یہاں کے نو مسلم راجہ ٹھاکر صاحب کہلاتے تھے۔ ٹھاکر صاحب اور ان کی ریاست کے 6 لاکھ ہم قوم ہندو ہونے پر تل گئے۔ خواجہ صاحب نے ٹھاکر صاحب سے فرمایا، ٹھاکر صاحب آپ کیوں ہندو ہونا چاہتے ہیں؟ ٹھاکر صاحب بولے، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کیسے راجپوت ہو کے مسلمانوں کی تلوار سے ڈر کر تم نے اسلام قبول کر لیا۔ خواجہ صاحب نے پوچھا، کیا تمہارے دادا نے واقعی ہی تلوار کے خوف سے اسلام قبول کیا تھا؟ ٹھاکر صاحب بولے، نہیں، انہوں نے اسلام کو سچا دین جان کر اسے قبول کیا تھا۔ خواجہ صاحب بولے، تو پھر آپ لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہتے
کہ ہم بہادر راجپوت ہیں اور ہم نے بہادروں کا دین قبول کیا ہے۔ بہادروں کے لیے بہادروں کا دین ہے اور بزدلوں کے لیے بزدلوں کا دین ہے۔ آپ کے دادا بہادر تھے، انہوں نے بہادروں کا دین قبول کیا تھا۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے کچھ پڑھ کر ٹھاکر صاحب کے سینے پر دم کیا۔ ٹھاکر صاحب بولے، کچھ بھی ہو، اب میں بنیوں کا دین قبول نہیں کروں گا، اسلام واقعی بہادروں کا دین ہے۔ دوستو، خواجہ صاحب کا طرز تبلیغ بڑا مؤثر تھا۔ وہ ہر شخص سے اس کی ذہنی استعداد کے مطابق بات چیت کرتے اور اسلام کی حقانیت ذہن نشین کراتے تھے۔ شدی تحریک کے زمانے میں انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہینڈ بل، پوسٹر، پمفلٹ اور کتابیں شائع کی۔ اس زمانے میں ان پر ہندوؤں کی طرف سے قاتلانہ حملے بھی ہوئے، جھوٹے مقدمے بھی قائم ہوئے، فحش گالیاں بھی دی گئی، لیکن وہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کے کام سے باز نہ آئے۔ گاندھی نے جب انہیں تبلیغی کاموں سے روکنے کی درخواست کی تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ جب تک شردانند کی تحریک ارتداد کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ شردانند کے فتنہ ارتداد کے بعد خواجہ صاحب نے جو کچھ بھی لکھا وہ انسداد ارتداد ہی کی خاطر لکھا۔ جو سفر یا تقریر کی، اسی مقصد کے لیے کی۔ ان کی 500 کتابوں میں سے نصف سے زیادہ انسداد ارتداد سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ اردو زبان کے بہت بڑے ادیب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بروز اتوار 10 ذی الحجہ 1374 ہجری بمطابق 31 جولائی سن 1955 کو دلی میں وفات پائی اور بارگاہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔